بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام میں دو نام ایسے ہیں جن کو اگر انسان پڑھے اور اللہ کے اسم جل شانہ کے ساتھ، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے ساتھ جوڑ کے ان تین ناموں کو پڑھ لے گا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش کو پوری کر دیں گے۔ چونکہ انسان زندگی میں خواہشات کا منبع ہے، یہ انسان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میری ایک خواہش پوری ہو گئی تو بس اب مجھے ضرورت نہیں دوسری چیز کی۔ انسان ایک چیز، ایک خواہش، ایک دعا پوری کراتا ہے تو فوراً جو ہے دوسری کے لیے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منہومان لا یشبعان، کہ دو حریص جو ہیں ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص، ایک مال کا حریص۔ اب مال کی چاہت ہونا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مال کی ہوس ایسی ہو کہ انسان اللہ رسول کو ناراض کر دے اور بے دینی کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ گناہ ہے۔ مال حاصل کرنے کی خواہش، دعا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کے ہاں گناہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ طور پہ اس پہ محنت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور صحابہ کی تجارت مشہور ہے۔ لیکن ہم اللہ سے تعلق بھی رکھیں، اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ دو صفات کو جب جوڑ لیا جائے گا تو اللہ رب العزت انسان کی خواہشات پوری کرے گا۔ انسان کی خواہش کیا ہے وہ ہر انسان اپنے طور پہ جانتا ہے کہ انسان کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اچھا گھر مل جائے، کوئی چاہتا ہے اچھی نوکری مل جائے، کوئی کہتا ہے کاروبار بہترین ہو جائے، کوئی کہتا ہے شادی اچھی جگہ فلاں جگہ ہو جائے۔ اب ہر انسان کی اپنی اپنی خواہشات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذاتی نام اللہ کو آپ ساتھ پڑھیں، اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی دو صفات ہیں، ذل جلال والاکرام۔ اللہ جلال والا ہے اور اکرام یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام، اللہ کا اسم ذات ہے، اللہ ذاتی نام ہے اللہ کا، باقی اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اللہ نے اپنا ایک رکھا ہے اللہ، جس کو اگر آپ اس میں سے کوئی حرف بھی نکال دیں تو اس کی کوئی اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی۔ باقی دنیا کے ہر نام میں سے ایک حرف نکالیں تو نام چینج ہو جائے گا، معنی چینج ہو جائے گا۔ لیکن آپ کائنات کے دو نام ایسے ہیں، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نام میں سے آپ الف نکال دیں، للہ، للہ ما فی السماوات والارض، وہ بھی اللہ کا نام ہے، للہ ما فی السماوات۔ اور آپ پھر لام بھی نکال دیں، الف نکالا، لام بھی نکال دیں تو پیچھے لہو بچ جائے گا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی اللہ کا نام ہے۔ پھر آپ لام بھی نکال دیں، الف نکالا، لام نکالا، پھر لام نکال دیا، پیچھے ہو بچ جائے گا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ بھی اللہ کا نام ہے، ہو بھی اللہ ہے۔ یعنی اللہ کا ذاتی نام اتنا پرکشش ہے کہ اس کا کوئی حرف بھی ہٹا دیں معنی چینج نہیں ہوگا، معنی اللہ ہی بنے گا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نام ہے، محمد واحد کائنات کا نام ہے اللہ کے بعد، جس کا کوئی حرف ہٹا دیں معنی چینج نہیں ہوگا۔ جیسے محمد، محمد تعریف جس کی سب سے زیادہ کی جائے، میم ہٹا دیں حمد، وہ بھی تعریف ہے، حمد کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے۔ آپ ہا ہٹا دیں مد، مد کا معنی ہے کھینچنا، یعنی جہنم سے جنت کی طرف کھینچنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو انسانوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں منتقل کرنے کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، شفاعت کریں گے روز محشر۔ اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے میم بھی ہٹا دیں تو دال دع بچ جائے گا۔ دع کہتے ہیں دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات معنی چینج نہیں ہوتا، آپ کے حرف کوئی بھی نام کا ہٹا دیں بلکہ آپ کی صفت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ذاتی نام کو اللہ یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ذل جلال والاکرام، آپ اس جملے کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں، صرف 111 مرتبہ، اور آپ اس کو چند دن پڑھ لیں، 21 دن پڑھ لیں، آپ کی خواہشات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، جو دل میں حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد آپ کو نظر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔